صغیر کے سیاستدانوں کا موازنہ کرتے ہوئے جناب کے خورشید کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم شروع سے ہی ہندوستان کی سیاست پر حاوی تھے، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ برصغیر کی تحریک آزادی میں جتنا بڑا کردار قائد اعظم کا ہے، ویسا کردار نہ گاندھی کا ہے نہ نہرو کا، کیونکہ قائد اعظم نے 1907 میں سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، جبکہ گاندھی تو 1915 تک جنوبی افریقہ میں مقیم تھے اور 10 سال بعد بھارت آئے۔ اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو بھی اپنے والد کے بعد ہی میدان میں آئے اور وہ قائد اعظم سے عمر اور تجربے دونوں میں جونیئر تھے، لہذا قائد اعظم کا جو تجربہ اور بالغ النظری تھی وہ کسی اور میں نہیں تھی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندو لیڈروں نے کبھی زیادہ غور و فکر کیا ہی نہیں، وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں، اس لیے ہمیں آسانی سے حکومت مل جائے گی، مگر قائد اعظم نے نہ صرف اس مسئلے کا حل پیش کیا بلکہ اسے آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھایا۔ اس سلسلے میں انہوں نے نہ صرف پہلے تو مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنایا اور پھر انگریزوں سے بھی اپنا موقف منوایا۔ میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قائد اعظم سیاست کے میدان میں جذباتی نہیں ہوتے تھے، وہ ہر سیاسی پہلو کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھتے تھے۔ قائد اعظم نے جب محسوس کیا کہ ایک طرف انگریز آہستہ آہستہ ہندو کی طرف مائل ہو رہا ہے اور دوسری طرف کانگریس اس بات پر اکڑ رہی ہے کہ مسلمانوں نے ایجیٹیشن کیا جبکہ ان کے ساتھ اکثریت ہے، ان کے پاس طاقت ہے اور انگریز بھی ان کے ساتھ ہے، تو قائد نے سوچا کہ اب ہندو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور ان کی کتنی طاقت، لہٰذا اب اگر گفت و شنید اور افہام و تفہیم سے بات طے نہیں ہوتی تو یہی طریقہ ہے کہ ان سے لڑا جائے۔ چنانچہ قائد نے منطقی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، جبکہ کانگریس کے پاس گورنمنٹ کا ہتھیار ہے، برطانیہ کے پاس فوج ہے، حکومت اور اقتدار بھی ان کے پاس ہے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف نظریات، قراردادیں، جلسے جلوس، تقاریر اور مظاہرے ہیں۔ ان تمام حالات کا باغور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کی بات کی اور کہا کہ مسلمانوں کو براہ راست حکومت سے ٹکرا کر اپنا آپ منوانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہی انگریزوں کو مسلمانوں کی طاقت کا احساس ہوا۔ اس زمانے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے تحریک شروع کی تو وہ کانگریس کی تحریک سے 500 گنا زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس جلسے میں ڈائریکٹ ایکشن کا فیصلہ ہوا تھا۔ قائد اعظم نے فردوسی کے ایک فارسی شعر کا ترجمہ کچھ یوں کیا تھا: If you want peace, I do not want war. If you want war, I accept it unhesitatingly. جناب خورشید کہتے ہیں، دراصل جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ذرا سا بھی جھک گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی آزادی گئی۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، قائد اعظم کا ظاہر و باطن ایک تھا، جو بات انہوں نے ایک دفعہ طے کر لی وہ اسی پر قائم رہے۔ مجھے یہاں میاں بشیر احمد کا ایک بہت اچھا شعر یاد آیا: لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ جس کا تیر، ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح۔ واقعی قائد اعظم کڑی کمان کی طرح کام کرتے تھے۔ اگر وہ اس قسم کی مستقل مزاجی کا ثبوت نہ دیتے تو آپ یقین کریں کہ کبھی بھی مقصد حاصل نہ ہو پاتا۔ میں پورے 3.25 سال قائد کے ساتھ رہا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ جب دوسرے لیڈر آئیں تو قائد اعظم کو جھک جھک کر سلام کریں، جیسا کہ آج کل سیاست میں بہت سے پیر آ گئے ہیں جن کے پیروکار لیڈر کے گھٹنوں اور پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ قائد اعظم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خام خواہ کی خوشامدی، عاجزی یا انکساری کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ البتہ قائد کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک طرح کی عزت اور احترام ضرور تھا، بلکہ قائد کی شخصیت کے رعب سے بعض لوگ گھبرا بھی جایا کرتے تھے، مگر قائد چھوٹے بڑے ہر شخص کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتے تھے اور کچھ دیر گفتگو کے بعد نوجوانوں تک
میں اتنا حوصلہ پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ کھل کر اپنے لیڈر سے بات کر سکے۔